کراچی میں کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کے خلاف پہلے روز کئی امیدواروں نے اپیلیں دائر کی۔ پی ٹی آئی کے فردوس شمیم نقوی، حلیم عادل شیخ اور خرم شیر زمان سمیت دیگر نے آر او کے فیصلوں کے خلاف درخواستیں دائر کی۔ عاطف حسین کی رپورٹ دیکھتے ہیں۔ کراچی سے قومی اسمبلی کی 22 اور صوبائی اسمبلی کی 47 نشستوں پر انتخابی دنگل کی تیاریاں۔ 8 فروری کے عام انتخابات کے لیے نشستوں پر 2006 کاغذات نامزدگی منظور، جبکہ 294 کاغذات نامزدگی مسترد کیے گئے ہیں۔ کاغذات نامزدگی کی منظوری یا مسترد کرنے کے خلاف الیکشن ٹریبونل میں درخواستیں جمع کرانے کا آج پہلا دن تھا۔ این 238 سے پی ٹی آئی امیدوار حلیم عادل شیخ، این 241 سے خرم شیر زمان، این 244 سے آفتاب جہانگیر، این 245 سے عطا اللہ نے نامزدگی فارم مسترد کرنے کے خلاف اپیلیں دائر کی ہیں۔ این 245 اور این 246 سے تحریک انصاف کے شہید آفریدی نے آر او کے فیصلے کو چیلنج کر دیا۔ این 230 اور این 231 سے پی ٹی آئی کے ڈاکٹر مسرور سیال نے اپیلیں دائر کی ہیں۔ تحریک انصاف کے رہنما فردوس شمیم نقوی کی درخواست کی سماعت سے جسٹس ارشد حسین نے معذرت کر لی اور پٹیشن نئے بینچ کے روبرو پیش کرنے کے لیے چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کو بھیج دی گئی۔ این 236 سے ان کے کاغذات مسترد کیے گئے ہیں۔ این 241 سے پیپلز پارٹی کے امیدوار مرزا اختیار بیگ اور این 234 سے سردار رفیق عباسی نے بھی اپیل دائر کر دی۔ بی ایس 86 سے آزاد امیدوار مظہر جنیجو کی آر او کے فیصلے کے خلاف اپیل کی سماعت ہوئی۔ عدالت نے آر او کو 4 جنوری کے لیے نوٹس جاری کر دیا۔ آر او نے ان کے تجاویز کنندہ کا تعلق حلقے سے نہ ہونے کا جواز بنا کر ان کے کاغذات نامزدگی مسترد کیے تھے۔ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ ہم نہیں سمجھتے کہ الیکشن ہو سکیں گے۔ انتخابات چند دن آگے جاتے ہیں تو قیامت نہیں آ جائے گی۔ الیکشن کے ساتھ الیکشن کا ماحول بھی دیا جائے۔ سرد موسم اور سیکیورٹی مسائل کے ساتھ الیکشن ہوئے تو ٹرن آؤٹ کم ہوگا، دھاندلی کا راستہ کھولا جائے گا۔ پارٹی سربراہ کے طور پر مجھے سیکیورٹی مل جائے گی، کارکنوں کی سیکیورٹی تو نہیں ہے۔ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں سیکیورٹی مسائل ہیں، انتخابی مہم نہیں چلا سکتے۔ کیا لیول پلینگ فیلڈ صرف ایک جماعت کو ملنی ہے؟ پنجاب اور سندھ میں لوگوں کے پاس پرامن ماحول ہے۔ فرما رہے ہیں چیف الیکشن کمشنر صاحب خود کہ 2 صوبوں کے امن کی صورتحال تشویشناک ہے، لیکن حل کیا ہے؟ میں دعا گو رہوں گا۔ چلو مجھے تو آپ ایک پارٹی سربراہ کی حیثیت سے ٹریٹ کر لیں، مجھے آپ ہر طرف سے سیکورٹی دے دیں کہ ہر امیدوار کو تو نہیں ہوتا جی۔ ہم نہیں سمجھتے کہ الیکشن ہو سکیں گے۔ الٹا یہ ہوگا کہ اگر موسم کی وجہ سے ہو یا امن و امان کی وجہ سے ہو، ٹرن آؤٹ کم ہو جائے گا۔ اگر لوگ پولنگ اسٹیشن پر نہیں جائیں گے، یہ دھاندلی کا راستہ کھولتا ہے جی۔ میں نے تو پیپلز پارٹی کے امیدواروں سے بھی پوچھا ہے کہ آپ کمپین چلا سکتے ہیں؟ کہتے نہیں چلا سکتے۔ بلا ہو نہ ہو ہر حال میں الیکشن لڑیں گے، چیئرمین تحریک انصاف نے اعلان کر دیا۔ گوہر علی خان نے کہا کہ بلے کا نشان واپس لیا گیا تو متبادل حکمت عملی موجود ہے۔ ایک جماعت کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، کاغذات نامزدگی چھینے گئے، لوگوں کو گرفتار کیا گیا، انتخابی عمل سے باہر کیا جا رہا ہے۔ الیکشن کمیشن ذمہ داری ادا کرنے میں ناکام ہو گیا، یہ سب نہ روکا گیا تو ملک کے خلاف سازش ہوگی۔ امید ہے عدلیہ ایکشن لے گی۔ وفد نے امیدواروں کے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے سے متعلق فیصلے جاری کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ فری اینڈ فیئر الیکشن نیٹ ورک نے کہا کہ فیصلوں کا اجرا کاغذات مسترد کرنے کی وجوہات جاننے کے لیے ضروری ہے۔ الیکشن ایکٹ 2017 کے تحت آر اوز یہ فیصلے جاری کرنے کے پابند ہے۔ وفد نے کہا کہ الیکشن 2024 کے لیے کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کی شرح 12.4% رہی ہے۔ 2018 میں 10.4% تھی، جبکہ 2013 میں یہ شرح 14.6% تھی۔